تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. فرمایا ہاں جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک کافر رہے ان میں سے کوئی اگر زمین بھر کر بھی سونا بطور فدیہ دے پھر بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. آغاز میں انبیاء اور رسول کا تذکرہ، اختتام پر حالت کفر پہ مرنے والے کا انجام کا تذکرہ. میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ ان تعلیمات کو اپنا لو جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، ورنہ انجام ایسا بھیانک ناک ہوگا جسے برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. سورہ بقرہ آیت نمبر 175 میں ارشاد ربانی ہے فما اصبرهم علی النار، کہ یہ لوگ جہنم کی آگ پر کس طرح صبر کریں گے. فما اصبرهم علی النار، اصبر یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے. رب ذوالجلال تعجب کر رہا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ پر صبر کیسے کریں گے. اندازہ لگائیے اور جہنم کی ہولناکیاں کتنی زیادہ ہوگی، اس کی کتنی تباہ کاریاں ہوں گی. انبیاء اور رسول کی تعلیمات دیکھیں اس بارے میں کس کس تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1، انبیاء اور رسول کی مشترکہ تعلیم توحید ہے. انبیاء اور رسول ان کی مشترکہ تعلیم وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا. تو آیت الکرسی کے اندر توحید ہے. اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بادشاہ سے مکالمے کو دیکھیں، وہ بھی توحید پر مکالمہ مبنی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میں تو اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. تو اس میں کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے. پھر اس سے آگے چلتے ہیں جس آیات کو میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہے او کالذی مر علی قریہ، تو 100 سال کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑنے کا تذکرہ ہے. 100 سال کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کو اس میں جوڑنے کا تذکرہ ہے. عزیر علیہ السلام گزرے تھے، کہا کہ اس بے آباد علاقے کو اللہ تعالیٰ کیا آباد کرے گا؟ یہ ممکن ہے. تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. رب ذوالجلال نے ان کو وہیں پر موت دی. 100 سال بعد اسے اٹھایا. بہرحال اگر تفصیل میں جائیں گے تو آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لگے گا. تو اس مسئلے کے اندر توحید ہے، عقیدہ توحید ان کو سمجھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا. اس میں توحید کا نقطہ کیا ہے اسے سمجھیں. وجہ یہ ہے کہ کفار ان کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں. اور یہاں 100 سال کے بعد جو بوسیدہ ہڈیوں ان کو جوڑا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی، اسے کھڑا کر دیا گیا عزیر علیہ السلام. اور عزیر علیہ السلام کی سواری جو تھی، جس سواری پر سوار ہوئے تھے، سورہ بقرہ میں گدھا کا تذکرہ ہے کہ گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے. اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھی. اسے بھی اللہ رب العالمین نے پھر سے ڈانچے کی شکل میں پھر اس کو کھڑا کیا، اس میں گوشت چڑھایا، اس میں سانس ڈال دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا غور کرو اس کی طرف کہ ہم نے اس کو کس طرح دوبارہ اٹھایا. تو توحید ہے. پھر آگے ہم چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا. بے موسم پھل ملنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں کہ موسموں کا میں محتاج نہیں ہوں، رازق میں ہوں. رازق کون ہے؟ رازق میں ہوں. میں مریم کو بغیر موسم کے پھل دے رہا تھا، میں مریم کو بغیر موسم کے پھل دے رہا تھا. اور زکریا علیہ السلام جب بھی ان پر داخل ہوتے ان سے سوال کرتے یا مریم انى لك هذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے؟ نہ ان کا موسم ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ کہتی هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو ہمیں اپنا رازق اللہ کو ماننا چاہیے. اللہ ہی رازق ہے. لوگوں نے پتہ نہیں اپنے رازق کس کس کو بنا لیے ہیں، لیکن رازق صرف اللہ رب العزت کی
ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں فرمایا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ وہیں پر فرشتے نے آواز لگائی وهو قائم یصلی فی المحراب، کیونکہ جب بغیر موسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیا تو یہ دیکھتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی کہ اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے مریم کو، تو میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتہ بھیج کر ان کو بیٹے کی خوشخبری دی اور بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ نے صرف بڑھاپے کی حالت میں حضرت زکریا کو اولاد سے نہیں نوازا، حالانکہ اس کی بیوی بانجھ تھی، بلکہ حضرت مریم کو اس سے بھی بڑھ کر نوازا، یعنی اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو کسی بشر کے چوئے بغیر اللہ نے اولاد سے نوازا، اور ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوئے، ان کا یہاں تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید سمجھا ہے کہ عطا کرنے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون، میں ہوں۔ جب میں کسی کو دیتا ہوں تو پھر میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں کہ بیوی بانجھ ہے یا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے، تو میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ تو اگر کسی کو اولاد مانگنی ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے اولاد مانگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا توحید کے بعد دوسرا پیغام انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ توحید کے بعد دوسرا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ کے آداب بھی بتائیں، اس کے فوائد بھی بتائیں۔ پہلا آداب مال پیش کیجئے، حلال مال پیش کریں، حرام مال نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ نہیں کہ کوئی سود کا کام کرتا ہو اس میں سے خرچ کر رہا ہے، کوئی حرام کا کام کر رہا ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہے، فرمایا نہیں، حلال کمائی میں سے خرچ کرو۔ دوسرا ادب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا، فقراء اور مساکین پر خرچ کرے، فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فقراء مساکین کو چھپ کے دیتے ہو تو وہ بھی بہتر ہے، اگر لوگوں کو شوق دلانے کے لیے ظاہر کر کے دیتے ہو تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو۔ تیسرا ادب مال پیش کیجئے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، صرف مال پیش نہ کریں کہ مال ہے حلال ہے، بلکہ اس کی ایک اور شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، کہ تم جو بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ چھوٹا ادب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کہ دن اور رات میں، دن اور رات دونوں میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت زیادہ سعادت مند بنائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں ارشاد ربانی ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو صبح و شام لیل و نہار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ ایک تو اجر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہو گئے۔ ایک اس وقت جب فرشتہ ملک الموت آئے گا، ایک اس وقت جب ان کو قبر میں جو ہے نا داخل کیا جائے گا، ایک اس وقت جو یوم الفزع الاکبر ہے یعنی قیامت کا دن۔ یہ تین مناظر ہیں نا، تین مواقع ہیں جس میں بہت زیادہ خوف کا عالم ہو سکتا ہے، تو ان تینوں مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوف سے غم سے محفوظ کر دے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے فوائد بتائے، اس کے آداب بتائے، آگے اس کے اجر کے حوالے سے بتایا کہ دگنا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ والے کو دگنا اجر بھی دے گا اور اس کے مال میں دگنا اضافہ بھی کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور اسی طرح دوسرا فائدہ فرمایا 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر دے گا۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ پہلے کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش آئے اور وہ اپنا پھل دگنا کرے۔
اور دوسری جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی مثال ہے، اس میں کتنے، وہ دانہ جس کے اندر 100 بالیاں ہو، اور جس کے اندر 7 بالیاں ہو، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو، یعنی ایک اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کیا، ایک دانہ، رب ذوالجلال نے 700 تک اس کو دگنا کر دیا، دگنے بھی زیادہ اللہ نے اس میں اضافہ کر دیا۔ تیسرا فائدہ مکمل اجر کی سعادت اور فضیلت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تم جو بھی خرچ کرو گے بلائی میں سے تو اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم عمل کرو اور وہ رائے گا جائے۔ یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، زمین اور آسمان کے بیچ میں تم جہاں بھی، چاہے اندھیرا ہو، روشنی ہو، پہاڑ ہو، خشکی ہو، تری ہو، جہاں پر بھی تم کچھ بھی نیک اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ یأتی بها اللہ اس کا اجر تمہیں دے گا، اسے ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی بلائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ اسے دے گا۔ پانچواں فائدہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں ارشاد ربانی ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم جو بھی صدقہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ صدقہ تم جو بھی کرو، جتنا بھی کرو، جو چیز بھی کرو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کا اعمال کا سلسلہ ختم ہوتا ہے سوائے 3 چیزوں کی، اور صدقۃ جاریہ، اور میں صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا اگر تم جان لو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی رب کی راہ میں پیش کرنا اور اولاد بھی رب کی راہ میں پیش کرنا، دونوں کا تذکرہ کیا، دونوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے قرآن کریم کے اندر آپ نے بار بار یہ آیتیں پڑھی، الذین ينفقون الذین ينفقون وما تنفقوا الذین ينفقون، یہ آیتیں آپ نے بار بار سنی۔ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا تذکرہ کیا، پھر آپ نے یہ آیت آگے سنی کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے نظر مانگی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نظر مانگتی ہوں میں سے آپ کی راہ میں وقف کر دوں گی، تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، مریم نام رکھا، تو اللہ رب العالمین نے اس سے اتنا کام لیا کہ رب ذوالجلال نے یہ بتلا دیا کہ تمہاری اگر نیت ٹھیک ہو تو اگرچہ وہ بیٹی ہو تو اس سے میں وہ کام لے سکتا ہوں جو اچھے بیٹے بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے ساتھ ساتھ بیٹے بھی اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا ہمیں یہاں پر ترغیب دلایا، اور اسی طرح آگے کثرت سے دعا خیر کرنا اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ پہ جو کچھ ہے میں نظر مانتی ہوں کہ میں اسے تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ دوسری دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد سے نوازے۔ تو یہاں پر دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ رب سے دعائیں مانگا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آزاد رقابت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں وہ میری عبادت نہیں کریں، اور جو میری عبادت نہیں کریں گے وہ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ متکبر ہے جو رب سے نہیں مانگتا۔ اور اس سے آگے انبیاء اور رسول کی پانچویں تعلیم عظمت مصطفیٰ کو پہچاننے کی تعلیم ہے۔ نمبر 1، صداقت کی بات ہو تو صداقت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عدالت کی بات ہو تو عدالت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سخاوت کی بات ہو تو سخاوت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا تذکرہ ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ آگے نبوت کی بات ہو تو نبوت کی انتہا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب میں نے انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں ایک رسول بھیجوں گا تو اس کی ضرور مدد کرو گے۔ تم سب نے حامی بھری تھی،
اور تم سب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل دے رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتلا رہے ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسول کی ان خوبصورت تعلیمات کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.